بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کی آج 11ویں شب ہے اور ہم حضور غوث الورا نور اللہ مرقدہ کی مجلس مبارک میں حاضر ہیں اور شریک ہیں. ماہ رمضان المبارک کا مومن کی زندگی میں ایک خاص ایفیکٹ ہے اور ایک خاص اثر ہے. جب انسان وہ اثر اور وہ ایفیکٹ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور پاتا ہے تو وہ دنیا کا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. اور وہ اثر اور وہ تاثیر اور وہ ایفیکٹ رمضان المبارک سے ہونا چاہیے وہ ہے موت کی یاد، ذکر الموت، موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے سامنے اس کی موت ہو اور تصور موت ہو اور ان ہو کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں جو بھی ہے یہ سب فانی ہے. ایک دن ہمیں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہونے والا ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص ماہ رمضان کے بعد یہ کیفیت اپنے اندر پاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس پر ماہ رمضان مبارک کے روزوں کا، بھوک اور پیاس کا اور ماہ رمضان مبارک کی عبادات اور ریاضات اور مجاہدات، ذکر و اذکار کا اثر ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. حدیث پاک میں واعظہ کے الفاظ آئے ہیں. واعظ ایک لفظ آپ سنتے ہیں واعظ،
عربی زبان میں پھر ایک لفظ ہے عظۃ آتا ہے، عظہ، مواعظ بھی آتا ہے، لیکن واعظ اور وعظ یہ بڑے فیمس کلمات ہیں جو عموماً ہوتے ہیں۔ واعظ کے معنی قرآن میں گڈ ایڈوائس کے ہیں، اچھی نصیحت، کارآمد اور مفید نصیحت، ایسی نصیحت جو انسان کے باطن میں انقلاب برپا کر دے، جس سے انسان کا باطن اور ظاہر تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو جو نام دیا وہ ہے واعظ کا۔ ایک تو آپ کے یہاں واعظ ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، واعظ کرنے والا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر واعظ دو طرح کا ہے، ایک واعظ من خارج اور ایک من داخل۔ عموماً جو خطابات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، عالم یا امام واعظ یا خطاب کرتا ہے، تو یہ واعظ ہے، اس کا تعلق خارج سے ہے۔ اور ایک واعظ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، ایک خطیب وہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے۔ مسجد میں واعظ یا خطیب تھوڑے سے ٹائم کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہے۔ وہ گفتگو اور وہ خطاب ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے من میں ہے، آپ کے باطن میں ہے، وہ واعظ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دن میں خدا جانے کتنی بار وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، آپ کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور وہ واعظ جو ہر انسان کے پاس ہے، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے پاس ہے۔ وہ واعظ، وہ ناصح، نصیحت کرنے والا انسان کی موت ہے اور موت کا تصور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی نصیحت اس کی موت اور موت کا تصور کافی ہے۔ اگر کسی کو نصیحت لینی ہو اور کسی کو سدھرنا ہو، نیک اور صالح بننا ہو، متقی اور پرہیزگار بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، اللہ کا عارف اور ولی بننا ہو، تو اس کے لیے فقط موت کافی ہے۔ موت ولی بھی بناتی ہے، موت اللہ کا عارف بھی بناتی ہے، موت اللہ کا دوست بھی بناتی ہے، اور موت گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی، پھر تابعین کی زندگی، پھر تبع تابعین، اتباع تابعین کی زندگی، پھر بعد کے صالحین کی زندگی اور اولیاء کاملین کی زندگی عملی ہے اور پریکٹیکل کومنٹری ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اس طرح کہ ان کے ذہن میں ہمیشہ موت کا تصور ہوتا، موت کا خیال ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی موت کو نہ بھولتے، موت ہمیشہ ان کے سامنے ہوتی اور تصور موت ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں سمایا ہوتا۔
اور موت کے تصور و خیال میں وہ ہر وقت گم ہوتے. آج ہماری سوسائٹی میں ہزارہا بیماریاں ہیں، روحانی جسمانی تو ہیں ہی. ان تمام بیماریوں کا علاج فقط موت اور موت کے ذکر میں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے. میں نے بتایا کہ اولیاء کی زندگی اور علماء حق کی زندگی، ان کا رہن سہن اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے. ان میں سے سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے. یہ عظیم اولیاء میں سے ہے، اولیاء کبار میں سے ہے. آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں نے سکون تھا، جو راحت تھی، جو اطمینان تھا، جو ایک قرار کی کیفیت تھی، اسے چھین لیا ہے. نمبر 1 موت، اور نمبر 2 قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا. فرماتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ ایک دن موت ہے، مرنا ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس سے دل کی راحت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہوتا ہے، دل پھر بے قرار ہو جاتا ہے. یہ اصل میں حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کی تفسیر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ موت انسان کی نصیحت ہے. پھر سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں، ان کی محفل میں ہمیشہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا: موت، دوزخ اور اس کا عذاب، آخرت، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا. جب بھی آپ گفتگو فرماتے، درس دیتے، خطاب فرماتے، عوام و خواص سے مخاطب ہوتے، تو آپ کی گفتگو میں یہ 4 باتیں شامل ہوتی ہیں، جس میں سے پہلا الموت، موت کو یاد کرنا ہوتا، موت کا تذکرہ ہوتا. اور عمر ثانی خلیفہ عادل سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار علماء نے خلفاء راشدہ میں کیا ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ رات کو علماء کو جمع کرتے اور علماء خطاب کرتے، تقریر کرتے، وعظ و نصیحت کرتے، اور ان کا موضوع ہوا کرتا تھا موت. پوری رات فجر تک موت پر خطاب ہوتا، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خود بھی روتے، علماء بھی، پھر جو وہاں عوام ہوتی وہ بھی روتے. پوری رات ایک کیفیت ہوتی، ایک کیفتاری ہوتا، پوری رات موت کی یاد میں بسر ہوتی. اور میں اپنے نوجوانوں کو آج کے خطاب میں فقط ایک ہی میسج دوں گا، وہ یہ: ممکن ہو تو مہینے میں کوئی ایک رات
موت کو یاد کیا کریں ساری رات. مہینے میں ممکن نہ ہو تو پورے سال میں کوئی ایک رات عشاء سے لے کر فجر تک شب بیداری کریں. نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، درود و سلام، موت کا ذکر، موت کا تذکرہ، اس میں گزارا کریں. تو اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا. یعنی خلیفہ راشد ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی. بہت بڑے عظیم خلیفہ ہیں، بہت بڑے عظیم خلیفہ ہیں. عالم بھی ہیں، عارف ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں. اپنے وقت کے بہت بڑے کبار اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا کہ پوری رات موت کا تذکرہ کرتے اور فجر تک موت کو یاد کر کر کے رویا کرتے. اسی طرح ایک اور ولی ہوئے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اللہ کے عظیم دوستوں میں سے ہے، اولیاء میں سے ہے. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مکان میں قبر بنائی. اپنے مکان میں ایک قبر بنائی اور روزانہ اس قبر میں جا کے لیٹتے کہ مجھے اس تاریک قبر میں آنا ہے، اس اندھیری قبر میں آنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان پہ ہوتا. اور فرماتے کہ اگر ایک دن میں قبر کو یاد نہ کروں اور موت کو یاد نہ کروں تو میرا دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے. تو موت کے ذکر سے اور تذکرے سے دل روشن ہوتا ہے، اور موت کو یاد نہ رکھنے سے، یاد نہ کرنے سے دل تاریک ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل میں موت کی محبت ہوتی ہے تو پھر دنیا نکلتی جاتی ہے، اور موت سے محبت نہ ہو تو پھر دنیا داخل ہوتی جاتی ہے. صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا، اور اسلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ حضور کے صحابہ بڑے عجیب ہیں، یہ زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں. تو مومن کی شان یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی تو فقط تیاری ہے. جسے آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو آپ کا مقصد وہاں ختم نہیں ہو جاتا. آپ نے تیاری کی، تیار ہو گئے، لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی، وہاں آپ کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ تو محفل میں جانے کے لیے ایک تیاری تھی. تو یہ پوری زندگی تیاری ہے آخرت کے لیے، بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کے لیے. لیکن آج وہ حال نہیں ہے جو زمانے تھا. خدا کرے ہمیں بھی صالحین کی طرح موت کی یاد نصیب ہو جائے، اور ہم بھی موت کو یاد کر کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف اور ڈر سے رویا کریں. وما علینا